الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. أما بعد، حضرات محترم سامعین مکرم، بھائی اور دوستو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا۔ یہ عظیم نبی، یہ بلند نبی اور سارے نبیوں کا سردار، انہیں ہمیں عطا کیا، ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، اور ہماری اور ہمارے نبی کی نشانیاں پچھلی کتابوں میں رکھ دیں، اور ان کے ماننے والوں کو جو صحیح معنی میں اس عظیم نبی کی اطاعت کریں گے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ اللہ اکبر۔ اور جنت میں سب سے زیادہ یہی لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل ہونا نصیب فرمائے۔ وہ نبی، اس نے اس دنیا سے جاتے ہوئے کہا کہ لوگوں، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن پاک کو تھام کے رکھو، جو ہے اس میں اس کو مانو۔ دوسری میری سنت، میری حدیث، میری باتیں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ کی بات سچی ہوئی، آج دونوں چیزیں من وعن اللہ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ اگر آپ جھوٹے نبی ہوتے، نعوذ باللہ، خاک میں بدہن، اگر آپ صحیح نہ ہوتے، نعوذ باللہ، تو آپ کی دونوں میں سے یا تو دونوں باتیں پوری نہ ہوتی یا کوئی ایک ہی نہ پوری ہوتی، لیکن دونوں پوری ہو رہی ہیں۔ احادیث کی کتاب بھی موجود ہے، کوئی مائی کلال اس میں کوئی تحریف کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی یہ نیچ حرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فوراً لوگوں کو، علماء کو بتا دیتا، کھول دیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ جو قرآن میں بدلنے کی کوشش کرے، کچھ تحریف کی کوشش کرے، یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں اس میں کچھ تحریف کرنے کی کوشش کرے، فوراً ذلیل ہو جاتا ہے، جھوٹا اور دغا باز مشہور ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پڑھا لکھا ادیب ہو۔ تو بھائی، یہ دونوں چیزوں میں کیا ہے؟ دونوں میں یہ ہے کہ ایک اللہ کی پوجا کرو، عبادت اسی کی، دعا اسی سے، سجدہ اسی سے، نذر و نیاز اسی سے، مدد اسی سے، اور اللہ کی اطاعت کے بعد صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ان کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی سی اہم بات ہے، اور وہ کلمے کا خلاصہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی رسول، مطاع اور پیشوا اور پیغمبر نہیں۔ آپ کے آنے کے بعد سارے نبیوں کی پیغمبری اور رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توحید پر ثابت قدم رہنے اور محمد مصطفیٰ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، آپ کے پاس بھیجا تھا کچھ لوگوں نے جو پڑھے لکھے تھے، سمجھ لیے کہ اہل کتاب تھے، کہ جاؤ مکہ والو، تم پریشان ہو اور تم کہتے ہو ہمارے گھر گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو رہا ہے، ہر گھر میں جھگڑا پڑ گیا ہے۔ باپ اگر نبی کا ماننے والے بن گیا تو باپ بت کا پجاری، بیٹا بت کا پجاری ہے، اور دونوں میں انبن ہو گئی ہے، ہر گھر میں فتنہ ہو گیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ فتنہ نعوذ باللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو ایسا کرو نا، ہم تم کو کچھ باتیں بتاتے ہیں، ان سے جا کے پوچھو، اگر وہ جواب دے دیں تو پھر تو سمجھ لو کہ وہ پکے سچے نبی ہیں، اور اگر نہ جواب دے سکے نا تو پھر سمجھ لینا کہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ بھائیو، وہ لوگ آئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ کہ آج تو بھائی بس فیصلہ ہو جائے گا، ان کی کلئی کھل جائے گی اور یہ نعوذ باللہ یعنی رسوا ہو جائیں گے۔ اچھا، ہمارے 3 سوالوں کے جواب ہے، آپ جواب دے دیجیے۔ 3 سوال ہیں ہمارے، ان کے جواب چاہیے۔ آپ ہمیں یہ بتائیے، روح کیا چیز ہے؟ روح یہ کیا چیز ہے؟ آپ کے اندر، میرے اندر، ہر ذی روح کے اندر روح ہے، وہ روح نکل جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، جانور مر جاتا ہے۔ روح کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح، یہ بتائیے کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں، ان کا کیا قصہ ہے؟ اہل کتاب کو پتہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں پیدا ہوئے، مدینے گئے اور بہت کم سفر کیا، جہاد کے سفر میں اب گئے شام کی سرحدوں تک، بس تبوک وغیرہ، زیادہ سفر بھی نہیں کیا۔ تو ان کو کیا علم، ان کو کیا پتہ؟ پرانی کتابیں آپ پڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ پڑھنے لکھے نہیں تھے، کسی استاد کے پاس بھی نہیں پڑھا تھا، لکھنا بھی نہیں آتا تھا، پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے نا، امی کہتے تھے، نبی الامی۔ تو آپ بتائیے اصحاب کہف کون ہیں، اور یہ بتائیے ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، کیا اس کی حقیقت ہے؟ ذوالقرنین، توجہ بھائیو توجہ، آج ملا مولوی بہت باتیں کرتے ہیں، آپ لوگوں کو، ہم سب کو گمراہ کرتے ہیں، بہت سارے ملا مولوی، اور ہم سیدھے سادے ہوئے بڑے، بہت زیادہ ان کو مقدس تقدیس کا درجہ دیا ہوا ہے، جو کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں۔ عورتوں کے ساتھ ڈانس کریں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، ایسا ہو رہا ہے۔ ان کی عزتیں لوٹ لے تب بھی ہم خاموش رہ جاتے ہیں، مال لوٹ لے تب بھی، شرک بدعت کروا دے تب بھی ہم خاموش ہیں۔ تو سنیے، یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب ہے۔ بھائیو، 3 سوال کا جواب آپ نہیں دے سکے، آپ خاموش رہے کہ آپ نے دل میں سوچا کہ جبریل آئیں گے، پوچھوں گا، بتا دوں گا، میرے پاس اللہ کا ایک رابطہ موجود ہے، اور آپ نے کہا کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہی۔ اسی لیے بھائیو، ہم کو انشاءاللہ کہنی چاہیے، جب بھی کوئی بات کرے انشاءاللہ کہ یہ کام کروں گا، انشاءاللہ ایسا ہوگا، انشاءاللہ میں آ جاؤں گا، میں انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ ضرور بولیے۔ او بھائیو، اللہ نے سبق سکھانا تھا، اللہ نے کچھ امت کو بھی بتانا تھا، سمجھانا تھا کہ علم غیب میرے پاس ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، اگر علم غیب آپ کے جیب میں رکھا تھا، دماغ میں تھا، دل میں تھا، تو فوراً جواب دے دیتے، لوگ مسلمان ہو جاتے۔ دین اسلام کا مسئلہ تھا، آپ جواب نہیں دے سکے، آپ نے کہا کل بتاؤں گا۔ کل کی تکلف کیوں کی؟ آپ کے پاس جواب نہیں تھا، دین اسلام کا، تبلیغ کا مسئلہ۔ اور بھائیو، پھر کل ہو گئی، پرسوں ہو گئی، ترسوں ہو گئی، اٹھائیے تفسیر، اٹھائیے قرآن پاک، سورہ کہف اٹھائیے، اور پھر بھائیو کئی دن گزر گئے، 10 سے زیادہ دن گزر گئے، جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے، اور لوگ باتیں شروع کر دیں، کہنے لگے یہ تمہارا نبی، نعوذ باللہ جھوٹا نبی، ہم نے سوال کیا، جواب نہیں ہے اس کے پاس، اگر یہ سچا ہوتا تو جواب دیتا، کہاں جواب لاؤ۔ لوگ پریشان تھے، بعض لوگوں کا ایمان ڈگمگانے لگا، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، آپ بھی پریشان، آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، جبریل آ نہیں رہے، اللہ دین اسلام پر آنچ آ رہی ہے۔ اس کے بعد بھائیو، کوئی تقریباً 18 دن کے بعد جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، تینوں سوالوں کا جواب دے دیا۔ یسألونک عن الروح، 15واں پارہ، سورت بنی اسرائیل، جس کو سورت اسراء بھی بولتے ہیں، اس میں یہ آیت ہے، سورت اسراء کے آخر میں تقریباً، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی،
روح کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میرا رب کا آرڈر ہے، حکم ہے، وہ حکم کرتا ہے، انسان زندہ ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے، وہ حکم کرتا ہے، روح سے نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ٹھاک آدمی ہوتا ہے، روح نکل گئی گر جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں؟ جوان ہے، بڑا پہلوان ہے، اب تو آپ دیکھتے ہوں گے بڑا پہلوان مقابلہ کر رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، اچانک گر گیا، خبر پڑھ رہا ہے ٹی وی پر اور گر گیا، ختم ہو گیا، روح نکل گئی۔ حالانکہ صحت مند ہے، باڈی بلڈر ہے، پہلوان ہے، یہ تو بھاگتا رہتا ہے روزانہ، بہت ورزش کرتا ہے، بظاہر کوئی بیماری بھی نظر نہیں آتی، صحت مند ہے، روح نہیں ہے۔ میرے رب کا حکم ختم ہو گیا، اللہ نے کہا بس اب تم مر جاؤ، تمہاری روح نکل جائے گی۔ کسی وقت بھی کسی کی روح نکل سکتی ہے، روح اللہ کا حکم ہے اور کوئی اس کو روک سکتا نہیں، روک سکتا۔ اللہ آپ کا اپنا باپ بہت پیارا ہوتا ہے، آپ کے بچے پیارے ہوتے ہیں، بیوی پیاری ہوتی ہے، بیوی کو شوہر پیارا ہوتا ہے، لیکن وہ مر رہی ہوتی ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹر بھی اگر آ جائیں لیکن ہم اس کو روک سکتے نہیں، کیونکہ اللہ کا امر کوئی ٹال سکتا نہیں۔ دوسرا پھر سوال دیا، دوسرے سوال کا جواب کہف، سورہ کہف اتار دی پوری کی پوری، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ نوجوان تھے جو اپنی قوم میں شرک بدعت دیکھ کر ادھر سے نکلے کہ یہ کیا قوم میں سے شرک کر رہی ہے، بدعت کر رہی ہے، خرافات کر رہی ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کر رہی ہے، ادھر سے نکل گئے اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی ساتھ ہو گیا، پورا قصہ کبھی سناؤں گا، اور وہ ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ 300 سال کے بعد کچھ کم و بیش اللہ نے ان کو پھر دوبارہ اٹھایا، جاؤ پھر وہ کہ کھانا لے کر آئے، جائیں تو وہاں جب پرانا پیسہ تھا تو لوگ پہچان گئے، تو پھر پتہ چلا، لوگ جب ادھر آئے تو وہ ادھر دوبارہ اندر گیا، تو پھر اللہ نے ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، بس یہیں تھے کوئی۔ پورا قصہ بعد میں سناؤں گا، یہ قرآن پاک میں بیان کیا۔ یہ تو صرف بنی اسرائیل کے علماء کو پتہ تھا، اہل کتاب کو پتہ تھا، تورات و انجیل میں اس کا ذکر تھا، رسول اللہ کو کیسے پتہ چلا؟ تو بھائی یہ بات بتاتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، تبھی تو بتایا، کسی کو نہیں پتہ تھا، مکہ والوں کو کیا معلوم کیا چیز ہے یہ، آپ نے اب بتا دیا۔ اور اس کے بعد تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہے؟ آپ نے یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ نے آیتیں اتار دی ذوالقرنین کے بارے میں۔ جب اصحاب کہف کا ذکر کروں گا اللہ نے چاہا تو ذوالقرنین کا بھی تفصیلی ذکر آپ سنیں گے۔ سر دست آج میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں بھائیوں، وہ ذوالقرنین سے متعلق گفتگو کروں گا تھوڑی بہت، اور یاجوج ماجوج سے، کیونکہ ہمارا جو بیان چل رہا ہے وہ علامات قیامت کی نشانیاں، اور اس میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھائیوں سورہ کہف کے بارے میں تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم گفتگو ہے، اچھی طرح سنیے اور پھر جو اس میں اچھی باتیں ہیں اس پہ عمل کیجیے۔ کہف کہتے ہیں اصل میں غار کو، کہف کہتے ہیں غار کو، کیونکہ وہ نوجوان جو تھے نا وہ غار میں آ کے چھپ گئے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسا قادر ہے کہ 300 سال کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا، ان کے جسم خراب نہیں ہوا تھا، ان کا کھانا بھی خراب نہیں ہوا، ان کے ساتھ کتا تھا وہ بھی۔ یا اللہ، یہ رب العالمین ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں کہف کا ذکر ہے، اس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اور بھائیو اس میں جو شروع کی 10 آیتیں ہیں، 10 آیتیں شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، 15ویں پارے میں دوسری صورت ہے، 10 آیتیں بنتی ہیں۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، یہ 10 آیتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس کی 10 آیتیں یاد کر لے، یاد کر لے، کیا کرنا ہے ہم نے؟ کوشش کرنی یاد کرنے کی۔ لوگوں تو پورا قرآن یاد ہے، لوگ تو سورہ کہف پورے روزانہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، تو ہم 10 آیتیں یاد نہیں کر سکتے؟ آپ فرماتے ہیں جو اس کو یاد کر لے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر، دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ، اتنا بڑا فتنہ شروع دنیا جب سے شروع ہوئی ہے قیامت تک اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں ہوگا، پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو۔
تو اس سے محفوظ رہنے کے لیے یہ 10 آیتیں کیا کرنی ہے، ہم نے یاد کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. کوشش کیجیے. آپ کو پارہ بتا دیا ہے، 15واں پارہ، اس کی دوسری سورت کہف، اور 1 سے لے کے 10 تک. تھوڑا سا آپ چاہیں تو کسی قاری کی کیسٹ CD لگا کر بار بار سن لیں. مشاری راشد حفظہ اللہ، شیخ سعد الغامدی اور حرمین کے بہت سارے، کسی کی بھی 10 آیتیں بار بار سن لیں، پھر اس کو یاد کریں تاکہ صحیح یاد کر سکیں. یہ جو بات میں نے بتائی ہے یہ مسلم شریف میں ہے، باب ہے فضل سورۃ الکہف. اور جو جمعے کے دن، یہ کون سا دن ہے؟ آج جمعے کا دن ہے. جو جمعہ کے دن، یہ پیارے نبی کی باتیں ہیں جو اللہ کی قسم موتیوں اور لال اور جوہر سے زیادہ قیمتی ہیں. یہ سب ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، لیکن یہ باتیں، اس کا اثر دنیا میں اور آخرت میں ختم نہیں ہوگا. دے گا اللہ تعالیٰ، آخرت میں بھی دے گا اور یہاں بھی دے گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کرے. بہت سارے مسلمانوں نے آج اس کی تلاوت کی ہے، فجر کے بعد ہی بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ جب سو کے اٹھتے تب. جمعے سے پہلے پڑھنی چاہیے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے تو مغرب سے پہلے تک بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن جمعے کے دن پڑھنی ہے. تو جو بھی جمعے کے دن اس کی تلاوت کرے گا، آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص نور کی روشنی پیدا کر دیں گے، اس کے ساتھ رہے گی. اللہ اکبر. اس نور سے فائدہ اٹھائے گا، لوگ کوئی دھوکے سے بچے گا، اچھی چیزیں دیکھے گا، چہرے پر نور دے دیں گے اللہ تعالیٰ. اور بھی بہت سارے فائدے ہیں نور کے. اس کو مستدرک حاکم نے روایت کیا ہے، اور صححہ البانی، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، جامع الصحیح الصغیر. اور اس کے پڑھنے سے گھر میں سکینت، لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں نا، پڑھیں اس کو. قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے نا. یہ سارا کچھ شیطان کراتا ہے. چھوٹی بات ہوتی ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے. بڑی بات ہو جاتی ہے، طلاق تک بات پہنچ جاتی ہے، ہوتی کچھ بات نہیں ہے. ارے کچھ نہیں تھا، وہ شیطان ہے، دشمن ہے ہمارا. وہ چاہتا ہے کہ ان کو طلاق کراؤ تاکہ دونوں بھی جب پریشان ہوں گے تو اللہ سے بھی دور رہیں گے، اور جب ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوں گے ممکن ہے غلط کام بھی کریں گے، زنا کریں گے، بدکاری کریں گے، اور پھر شرک میں پڑ جائیں گے. ان کے اولاد بھی تباہ کر دو تاکہ وہ اللہ کے صحیح بندے نہیں بن سکے، تعلیم نہیں حاصل کر سکیں، بیکار بن جائیں، لوگوں پر بوجھ بن جائیں. یہی ہوتا ہے نا، جب طلاقیں ہو جاتی ہیں بچے بھی خراب ہو جاتے ہیں. اللہ جس پر اللہ کے کوئی خاص فضل و کرم ہو جائے ان کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے تو بچ جاتے ہیں، ورنہ اکثر بچے جن کی طلاقیں ہو جائیں، میں اسکول میں پڑھاتا ہوں، دیکھتا ہوں جو سب بچے سبق سنا رہے ہیں، نہیں سنا رہا سبق. کیوں نہیں سنا رہے؟ جب جا کے بات کرتے ہیں جو مدیر سے نیچے لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان کے ماں باپ میں طلاق ہو گئی ہے، اس لیے بچے پہ خاص توجہ دیں. یہ نہیں سنا سکے گا. کیوں؟ کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی توجہ دینے والا نہیں. تو شیطان اس لیے کرتا ہے. اس لیے قرآن پڑھیں گھر میں، صبح شام کے اذکار پڑھیں، سورہ کہف پڑھیں. سکونت نازل ہوتی ہے، سکینت اور برکت نازل ہوتی ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں رات کے ٹائم تہجد میں، وہ تو نہیں کہہ رہے تہجد میں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا. مطلب یہ کہ نماز میں رات کے ٹائم پڑھ رہے تھے. گھر میں میرے ایک جانور بھی بندھا تھا، میرا بچہ بھی ادھر ہی قریب لیٹا تھا، تو جانور بھی دکنا شروع ہو گیا. تو انہوں نے غور سے دیکھا کیا بات ہے. جلدی نماز جو بھی تھی ختم کر کے کیا دیکھتے ہیں، آسمان میں ایک بادل نظر آیا، جنہوں نے ان کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا، ان کے اوپر ہی تھا، ڈھانپ رکھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح جا کر بتایا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا ہے. جانور بھی دکنے لگا، اور دیکھا تو ایک بادل میرے اوپر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو فرمایا، صحابی کو کہہ کر نام لے کر، اسے پڑھا کرو. یہ جو تم سورہ کہف پڑھ رہے تھے نا، اس کو پڑھا کرو. یہ قرآن ہے، قرآن پڑھتے ہوئے سکینت نازل ہوتی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس کو پڑھنے عادت ڈالیں، گھر میں پڑھیں، جمعے کے دن پڑھیں. اور بھی اس کی فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے.
اور بہت سارے اجر و ثواب ہیں بھائیو۔ فجر کے بعد اگر گھر آپ مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہیں نا، ایک آیت پڑھتے ہیں، ایسا ہے جیسے آپ نے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں، جو قیمتی اونٹ ہے، موٹا تازہ، وہ صدقہ کر دیا ہے۔ اب آپ بتائیے کتنی آیتیں ہوتی ہیں اس کی ہیں؟ اس کے اندر 110 آیتیں ہیں۔ 110 اگر پڑھ لیا تو گویا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں 110 اونٹ صدقہ کر دیے ہیں۔ کتنا اجر ہے! ایک اونٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ تقریباً ہوتا ہوگا یہاں بحرین میں کتنے کے 3-4 ہزار کا تو ہوگا، یا اس سے بھی قیمتی۔ اونٹ بہت قیمتی چیز ہے یہاں پر۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اجر دیتے ہیں، اور صرف آپ کے اخلاص ہونے چاہیے، اچھی طرح اس کو پڑھیں۔ اب اس کے بعد بھائیو، میں آپ کے سامنے ذوالقرنین کا قصہ تھوڑا سا، اور اس میں جو یاجوج ماجوج ہیں ان کے بارے میں بیان کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا۔ یہ ذوالقرنین، اس کے بارے میں اس کا ترجمہ جو بنتا ہے، ذوالقرنین کے لفظی معنی بنتے ہیں 2 سینگوں والا، اور اس کا نام اس لیے پڑھا، فی الواقع اس کے سر پر 2 سینگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب کی دنیا کے 2 کناروں پر پہنچ کر سورج کے قرن یعنی اس کی شعاعوں کا مشاہدہ کیا۔ دونوں طرف کے قرن، شعاع کو بھی بولتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی 2 لٹیں تھیں، قرن بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں، یعنی 2 لٹوں یا 2 مہنڈیوں یا 2 زلفوں والا۔ اور قدیم مفسرین نے بالعموم اس کا مصداق سکندر اعظم جو ہے مشہور ہے، روم کا بادشاہ تھا، وہاں سے نکلا، فاتح تھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد ذوالقرنین سے یہ سکندر رومی ہے، جس کی فتوحات کا دائرہ مشرق و مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ لیکن جدید مفسرین جدید تاریخ معلومات کی روشنی میں ایک اور بات کہتے ہیں، وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، بالخصوص مولانا ابو الکلام آزاد مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو اس تحقیق پر داد کے مستحق ہیں۔ آپ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے یہ کانگریس کے وزیر تھے اور کوئی بے دین آدمی، نہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت اللہ نے علم کو دیا، ان کو علم دیا تھا، اور انہوں نے تفسیر لکھی، علماء میں سے تھے۔ ان کا باپ بہت بڑا باپ جو ہے، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ان کی سوانح حیات پڑھ کے دیکھیے، وہ قبروں کا بہت بڑا یعنی کوئی گدی نشیں تھے۔ لیکن ان کو جب اللہ نے دین کی سمجھ دی تو یہ ان سب سے انکار کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے، ابو جان یہ صحیح نہیں، ابو نے پھر گھر سے نکال دیا، بڑی تکلیفیں بھی اٹھائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ اپنے بندوں کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، ان کو عزت دی، بہت عزت دی، بہت بڑے خطیب تھے، بر صغیر کے اتنا بڑا خطیب پیدا نہیں ہوا، بہت کم ہوئے۔ علامہ احسان الہی ظہیر ان کے بعد ایک بہت بڑی خطیب پیدا ہوئے، عطا اللہ شاہ بخاری ایک خطیب تھے۔ تو یہ بر صغیر کے بہت بڑے خطباء میں سے اور عالم، انہوں نے جو تحقیق کی ہے ذوالقرنین کے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ اس ذوالقرنین کی بابت قرآن نے صراحت کی ہے کہ وہ ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل، بہت سارے اس کے ساتھ اسباب تھے، وسائل تھے، اس کی فراوانی سے اس کو نوازا تھا،
نمبر 2 مشرق و مغرب کے ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسے پہاڑی درے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج و ماجوج تھے. ایسی جگہ پہنچا فتح کرتے 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 دنیا کے ایسے کنارے جہاں پر 2 پہاڑی تھے اور ایک جگہ کھلی تھی. وہاں پر ایک قوم رہتی تھی یاجوج ماجوج. 2 قوم تھی یاجوج اور ماجوج, 2 قومیں ہیں یہ. اور اس نے وہاں پر یاجوج و ماجوج کا راستہ بند کرنے کے لیے ایک نہایت مضبوط بند تعمیر کیا. نمبر 4 اور 5 وہ عادل, اللہ کا ماننے والا, آخرت پر ایمان رکھنے والا بادشاہ تھا. کوئی معمولی بادشاہ نہیں تھا, مومن اور مسلمان بادشاہ تھا اور عادل تھا, ظلم نہیں کرتا تھا. اور وہ نفس نمبر 6 وہ نفس پرست یا مال و دولت کے حرص نہیں تھا اس میں. مولانا مرحوم فرماتے ہیں ان خصوصیات کا حامل صرف فارس کا وہ عظیم حکمران ہے. فارس کا وہ عظیم حکمران ہے جسے یونانی سائرس, عبرانی خورس اور عرب کیخسرو کے نام سے پکارتے ہیں. اور اس کا دور حکمرانی 539 قبل مسیح, عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 539 سال 539 سال پہلے کا ہے. نیز یہ فرماتے ہیں کہ 1838 میں سائرس کا ایک مجسمہ وہ بھی ملا جس میں سائرس کے جسم اس طرح دکھایا گیا کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر نکلے ہوئے تھے, اس کے سر پر مینڈے کی طرح 2 سینگ تھے. تو یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ یہی تھا سائرس جو فارس کا حاکم تھا اور نیک اور صالح آدمی تھا. عیسیٰ علیہ السلام سے 539 سال پہلے پیدا ہوا تھا اور اس کی یہ حکمرانی کا ٹائم تھا. تو یہ ہے وہ جو عام طور پہ ہم کہتے ہیں اس سے سکندر مراد ہے, وہ صحیح نہیں ہے. آئیے ترجمہ سنتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری چیزیں دی تھیں, بہت سارے مال و اسباب, فوج, طاقت. تو یہ چلے وہاں سے اپنے علاقے سے مشرق گئے اور مغرب گئے. اور جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ یہ ہے ثم اتبع سببا, پھر انہوں نے کچھ سامان اکٹھا کیا. حتی بلغ بین السدین, یہاں تک کہ وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا, ان کے درمیان یعنی ان کے ورے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی, بات ہی نہیں سمجھتی تھی. ان کو کچھ سمجھاؤ تو اپنی بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سمجھتے تھے. قالوا یا ذا القرنین, انہوں نے کہا جس طرح جو بھی سمجھانے کی انداز تھا, کسی ترجمانے کے ذریعے یا کسی اشاروں کے ذریعے, جو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے تھے اس کے ساتھ کہ اللہ نے اس کو دیے تھے وسائل, انہی میں کچھ ایسے لوگ تھے جو مختلف زبانیں جانتے تھے. بہرحال کسی طریقے سے ان سے مخاطب ہوا اور انہوں نے کہا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض. اے ذو القرنین, یاجوج ماجوجی جو 2 قوم ہیں, انہوں نے ملک میں بڑا فساد پھیلایا ہوا ہے, بڑے فسادی ہیں لوگ. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ہم کچھ خرچ دیں, آپ کو کچھ پیسہ دیں, انتظام کریں, اور آپ ہمارے لیے ہمارے ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں. بھائیو, یاجوج ماجوج کے بارے میں حدیث کے مطابق یہ انسانی نسل ہے, انسان کی نسل ہے. کہتے ہیں کہ یافث 3 نوح علیہ السلام کی 3 بچے تھے, بیٹے تھے. ان میں سے ایک حام, ایک سام, ایک یافث. حام سے یہ افریقہ کے لوگ, سام سے یہ عرب وغیرہ اور اس طرح کے, اور یافث یہ چائنا کے اور اس طرف کچھ ترکی کے اور اس طرف کے لوگ یافث. اسی میں یاجوج ماجوج بھی انہی کی نسل سے ہیں. تو انسانی نسل ہے یہ.
اور ان کی تعداد دوسری انسانوں کی نسل کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہی سے جہنم کو بھرے گا۔ ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے آدم آپ جہنم میں جانے والے لوگوں کو نکالیے۔ کہا اللہ کتنا نکالوں؟ کہا ہر 1000 میں سے 999 آدمی جہنم کے لیے اور 1 آدمی صرف جنت کے لیے۔ یہ جب سنیں گے لوگ تو اس دن چھوٹا بچہ بھی خوف کے مارے میں اس کے بال، حدیث میں ہے، بال سفید ہو جائیں گے۔ یومئذ ولدان شیبہ، ڈر اور خوف کی وجہ سے بال سفید ہو جائیں گے۔ 999 میں سے 1 جنت میں، باقی جہنم میں۔ صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے رسول، تو آپ نے ان کو حوصلہ دینے کے لیے فرمایا کہ ان میں سے 999 وہ، یا ان میں سے اکثر تعداد یاجوج ماجوج کی ہوگی۔ تو صحابہ کرام کو کچھ سکون ہوا، ورنہ آپ سوچئے بھائیو 1000 میں سے 999 جہنم میں اور 1 صرف جنت۔ اسی لیے ہم کو چاہیے زیادہ اچھے کام کریں تاکہ ہم وہ کم از کم اس 1 میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 1 میں سے کر دے جو 1000 میں 1 جو ہوگا جنت میں جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو مال اسباب دیتے ہیں۔ تو ذوالقرنین نے کہا میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تمہارے مال دولت کی ضرورت نہیں مجھے، تم صرف میری قوت اور طاقت سے میری مدد کرو۔ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، میری مدد کرو، میں تمہارے درمیان ایک سد اور ایک دیوار بنا دوں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا مجھے لوہے کے چادریں لا کر دو۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین، اور یہاں تک کہ جب میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان، اس کو 2 پہاڑ تھے، اب بیچ میں جگہ خالی تھی، یہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے، بستی میں فساد پھیلاتے تھے، اب یہ راستہ روکنا تھا۔ یہاں لوہے کی چادریں لگائیں انہوں نے، ادھر ایک چادر ادھر چادر، بیچ میں خلا رہ گئی، اور کہا کہ تیز آگ جلاؤ۔ اس زمانے میں انہوں نے جس طرح اپنی ٹیکنالوجی تھی اس سے انہوں نے تیز آگ جلایا، یہاں تک کہ چادر جو لوہے کی موٹی موٹی چادریں تھیں آگ جیسی ہو گئیں۔ آج بھی لوہے کو جب بھٹی میں ڈالتے ہیں لال ہو جاتی ہے نا آگ کی طرح، جب اس طرح ہو گئی تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پہ پگھلا ہوا تانبا ڈالوں، پگھلا ہوا۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، اب خوب آگ لگاؤ، پھونکو اس پر، تیز آگ کرو، تیز جلاؤ۔ حتی اذا جعلہ نارا، جب یہ آگ کی طرح ہو گئی، قال آتونی افرغ علیہ قطرا، قطر کہتے ہیں تانبے کو، لا میں تانبا ڈالتا ہوں۔ اب اس کو ڈال دیا، مضبوط دیوار بنا دی۔ فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا، پھر ان کے اندر، یاجوج ماجوج کے اندر طاقت نہیں تھی کہ اس دیوار کے اوپر چڑھنے کی اور نہ ہی اس میں سوراخ کرنے کی۔ بھائیو یہ آج صرف ترجمہ آپ کے سامنے اس کا کیا۔ آخری آیت قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا۔ سکندر کہنے لگے، ذوالقرنین کہنے لگے یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے کہ میں نے یہ بنا دیا ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی قیامت کا وعدہ ہوگا، تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا، اس لوہے کو، اس تانبے کو، اس دیوار کو زمین کے ساتھ ملا دے گا۔ بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ بھائیو اس سے آگے جو بیان ہوگا انشاءاللہ العزیز وہ اللہ نے چاہا تو آئندہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما۔ بھائیو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی عبدک ونبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين
اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.